الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والقرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. درود پڑھ دیجئے محمد ایسا نگران قدر یہاں پر ہماری ظاہر پہلی مرتبہ خدمت میں حاضری ہے، لیکن ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، ہمارے افکار جڑے ہوئے ہیں، ہمارے نظریات ایک ہیں، ہمارے عقائد ایک، ہمارا امام ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رہنما اور رہبر ایک ہے، اس لیے ہمارے لیے گفتگو کرنا بھی آسان ہے اور انشاءاللہ پروردگار ہمارے بولنے میں بھی تاثیر عطا فرمائے اور آپ تمام کو حسن سماعت بھی نصیب فرمائے اور پروردگاری توفیق دے کہ اس مجلس اعلیٰ سے ہم تبرک حسینی کو حاصل کر سکیں. ماہ محرم الحرام پہلی تاریخ ہے اور اس طریقے سے انتظامیہ نے معذرت کی، ہم بھی آپ کی خدمت میں معذرت پیش کرنا چاہیں گے کہ ٹریفک کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر سے مجلس ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آئندہ آنے والے ایام میں وقت پر مجلس کو شروع کیا جائے. ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو گیا ہے اور ماہ محرم یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنی جانب سے عزاداری سید الشہداء کو برپا نہیں کیا، بلکہ سید الشہداء کے نبی اور نانا نے عزاداری کی بنیاد رکھی. اور کئی ساری روایات، کئی ساری احادیث موجود ہے اس موضوع پر، بہت زیادہ وقت نہیں دینا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند ایک روایات آپ کے بیان کر دوں تاکہ اندازہ ہو کہ ہم جس سنت کو ادا کر رہے ہیں اس سنت کو نبی نے بھی ادا کیا ہے، زہرا نے بھی ادا کیا ہے، علی مرتضیٰ نے بھی ادا کیا ہے اور 12 کے 12 نے ادا کیا. نبی اکرم ایک مرتبہ اپنے اس چھوٹے سے شہزادے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے اور جیسے کہ نانا اپنے نواز سے محبت کرتا ہے، اظہار محبت فرما رہے تھے، لیکن کیا دیکھا کہ اب محبت کا انداز بدل گیا اور صرف سینے سے نہیں لگایا ہے حسین کو، کبھی رخسار کو چومتے ہیں، کبھی ماتھے کو چومتے ہیں، کبھی قدم مبارک کو چومتے ہیں، کبھی دست مبارک کو چومتے ہیں. اور یہ انداز کبھی بھی کسی بھی نانا کا اپنے نواسے سے محبت کے لیے نہیں ہوتا. تو ایک مطلب بے اختیار مولا حسین نے سوال کیا کہ نانا آپ مجھے اس انداز سے چوم رہے ہیں کہ جس انداز سے آپ کبھی نہیں پیار کیا کرتے ہیں، آج کے کچھ خاص وجہ ہے. اس وقت رسول خدا نے شاہ فرمایا اور یہ کیا کمال کا جملہ ہے اور اس کو برداشت کرنے کے لیے بھی ضروریت چاہیے. آج ہم اور آپ 14 سال گزرنے کے بعد شاید پھر بھی برداشت کر پائیں گے، لیکن شہادت سے پہلے امام حسین نے جملے کو کیسے برداشت کیا ہوگا. نبی اکرم نے شاہ فرمایا اقبلوا موضع السیوف، حسین میں تیرے ان حصوں کو چوم رہا ہوں جہاں پر تلواریں چلنے والا. کتنا سخت، کتنا سنگین، کتنا بھاری جملہ ہے. حسین میں تیرے ان حصوں کو چوم رہا ہوں جہاں پر تلواریں پڑھیں. اور یہی کیفیت سیدہ زہرا کی ہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا محشر ہوگا، جمع اللہ الاولین والآخرین، پروردگار محشر میں اولین و آخرین کو جمع کر دے گا اور اس کے بعد منادی آواز دے گا نادا غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا دو، ونکسوا رؤوسکم،
اپنے چہروں کو اور اپنے سر کو زمین کی طرف کر دو. کیوں؟ کیونکہ اب بنت رسول آنے والی ہے, دختر پیغمبر آنے والی ہے. صرف ان کا آنا کافی تھا نظروں کو جھکانے کے لیے, لیکن نہیں عزیزو, روایت یہ کہتی ہے کہ جب شہزادی تشریف لائیں گی تو آگے بڑھ کر جملہ ارشاد فرمائیں گی, یا ربی ھذا قمیص ولدی, پروردگار یہ میرے بچے حسین کا کفن ہے, یہ میرے بچے حسین کا لباس ہے, یہ اس کا قمیص ہے جو جگہ جگہ سے پارا پارا ہو گیا ہے, جو ہر جگہ سے خون آلود ہو گیا ہے. یہ خون بہتر میرے حسین کا لباس. پروردگار تو میرے اور میرے بیٹے کے قاتلوں کے درمیان فیصلہ فرما. تو پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی, اے زہرا, جو آج کا فیصلہ ہے وہی ہمارا فیصلہ. حضرت زہرا نے اس طریقے سے غم منایا اور یہ غم جاری رہے گا قیامت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال یاد کیوں کرتے ہیں, ہر سال کیوں مناتے ہیں, ابھی تو 14 سال گزرے ہیں, نہ جانے کتنی زندگی باقی ہے. جب تک دنیا میں لوگ آ رہے ہیں عزاداری جاری رہے گی, بلکہ محشر میں بھی عزاداری سید الشہداء. یہ غم کوئی چھوٹا غم نہیں ہے. نواز رسول کو اس طریقے سے 3 دن کا بھوکا پیاسا, بے گناہ بے خطا اہل و عیال کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور جنازہ 3 دن تک پڑا رہا. مولا سید سجاد کے سامنے مدینے میں شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارحمونی انا رجل غریب, مجھ پر رحم کھاؤ, میں یہاں پر اجنبی ہوں, میں مدینے میں نئے آیا ہوں, مجھ پر رحم کھاؤ, میری مدد کرو. سید سجاد اس کے قریب آ کر کہتے ہیں, بھائی تو یہاں پر اجنبی ہے, لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دی. خدا نہ کرے تجھے موت آ جائے, اگر تو مر جائے گا اس اجنبی شہر کے اندر بھی, تو تجھے غسل و کفن دیا جائے گا یا نہیں؟ کہتا ہے کہ حضرت رسول کیسے ممکن ہے میں مسلمانوں کے درمیان مر جاؤں اور مجھے غسل و کفن نہ دیا جائے؟ مولا سید سجاد نے کہا, کرو کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, میرے غریب بابا پر میرے سلام. مسلمانوں کے درمیان سے باقی کیے گئے, لیکن 3 دن تک جنازے بے گور. اجرکم علی اللہ. آغاز محرم کا دن جاتا ہے کچھ گریے کے ساتھ آغاز. اس سنت معصوم کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. مولا متقیان کی روایت ملتی ہے اور عجیب روایت ہے. جب کہ صفین کا موقع تھا, جناب عبداللہ بن عباس ساتھ تھے. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ زمین جانتے ہو یہ کون سی زمین ہے؟ اور زمین پر بیٹھنے کے بعد علی جیسے صحابہ نے تھاڑے مار مار کے رونے لگے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین, یہاں پر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم, اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. یہ فرات کے قریب زمین ہے, اسے کربلا کہتے ہیں. اور پھر تو سوال کیا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ اسی سرزمین میں میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا ہے. اور اے ابن عباس, میں تمہیں اس کربلا کی خاک دے رہا ہوں, اپنے پاس محفوظ رکھنا. جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ جانا میرا حسین مارا گیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, روایت میں دیکھ کر آپ کی خبر کرا, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس خاک کو اپنی آسی سے باندھ لیا. پرانا زمانہ ہے, اس طرح سے محفوظ رکھا جاتا تھا چیزوں کو. کہا میں نے آسی سے اس خاک کو باندھ لیا اور ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتا تھا, ہمیشہ اپنی آسی کے ساتھ رکھا کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ یہ خاک ہے یا نہیں. اور یہ خاک ہی رہی, یہاں تک کہ زمانہ گزرتا گیا اور یہاں تک کہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ 61 ہجری کی 10 محرم کے عصر عاشورا میں تو میں نے کیا دیکھا کہ میری پوری آستین خون آلود ہو گئی. میں نے اس خاک کو نکالا تو خاک موجود رہی تھی, خون موجود تھا. میں نے مدینہ والوں کو جا کر خبر دے دی, علی زہرا کا حسین مارا گیا. اجرکم علی اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم گریہ کیسے کرتے ہیں, ہم کیوں روتے ہیں؟ ارے ہم اگر خاک بھی بشعور ہو جائے تو وہ بھی خون میں تبدیل ہو جائے.
इस तरीके से गम इमाम हुसैन मनाया जा रहा। और फिर आका सैयद सज्जाद ने तो 40 साल तक किया किया। कोई जुर्रत कर सकता है कि सैयद सज्जाद किस अमल पर फतवा लगाए कि सोग सिर्फ 3 दिन का होता है, सोग 1 साल से ज्यादा नहीं होता। सैयद सज्जाद 40 साल तक किया करते। और अगर किसी ने एतराज किया तो कुरान से जवाब दिया कि तुम्हें नहीं मालूम कुरान में जनाब याकूब का जिक्र मौजूद है। जनाब याकूब ने अपने यूसुफ के लिए इतना गिरिया किया कि उनकी बीनाई चलेगी, जबकि यूसुफ जिंदा थे। जिंदा यूसुफ पर याकूब इतना रोए तो जायज है, और मैं एक यूसुफ ने 18 यूसुफ के चले जाने पर गिरिया न करो। मेरे 18 यूसुफ करबला में मारे गए। सैयद सज्जाद ने जब तक जिंदा रहे इसी तरीके से गम मनाया। पांचवें सरकार ने इसी तरीके से गम मनाया। छठे इमाम ने इसी तरीके से गम मनाया। सातवें सरकार के बारे में 8वें इमाम का जुमला ये है कि कान अबी इज़ा दखल शहरुल मुहर्रम ला युरा ज़ाहिका। जब हमारे बाबा देखते थे कि माह मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया, उसके बाद कभी मुस्कुराते नहीं थे। अब मुहर्रम का महीना दाखिल हो गया, फिर मुस्कुराते नहीं थे, हंसते नहीं थे। अब फरमाते हैं कि जैसे जैसे अय्याम आगे बढ़ना शुरू होते थे, पहली मुहर्रम के बाद दूसरी मुहर्रम, तीसरी मुहर्रम, चौथी मुहर्रम, तो मेरे बाबा के गम की शिद्दत में इजाफा होता जाता था। यहाँ तक कि जब 10 मुहर्रम की तारीख आती थी तो मेरे बाबा इतना गिरिया फरमाते थे और कहते थे यही वो दिन है जब हमारे जिंदे मजलूम को शहीद किया गया। 7वें इमाम ने इसी तरीके से मनाया। 8वें इमाम का जुमला मशहूर है और मैं आपकी बेदार समातों की नजर कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह सभी को ये जुमला हिफ्ज़ होगा। एक मरतबा आगे सरकार ने शाह फरमाया या बन शरीफ इनको तबाकियन लशय्यन फरकीन लहुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब फइन्नहु ज़ुबिह कमा युज़बहु कब्श वक़ुतिल माअहु 18 रजुलन मा लहु शबीहुन फिल अर्ज़। काहे फर्ज़ शबीब तुम्हें दुनिया की किसी चीज पर रोना है तो अपना रोना रोक कर हमारे जद्दे मज़लूम पर गिरिया कर लेना, क्योंकि हुसैन इतना मज़लूम है जो ऐसे ऐसे वहां किया गया कि ना अंबिया में, ना औलिया में, ना इमामों में कोई इस तरीके से ज़िबाह नहीं किया गया। और ऐसे ज़िबाह किया गया है कि जैसे दूसरे कैसे शकी लोग थे। नवाज़े रसूल की गर्दन पर 3 दिन के भूखे सियासत हुसैन की गर्दन पर खुद खंजर चलाते रहे और उसके बाद मुबारकबाद देते रहे, नकारे बजते रहे, सैदानियों के दिल दहलते रहे। और फिर इमाम रज़ा शाह फरमाते सिर्फ हमारे जद्दे मज़लूम को इस तरह से ज़िबा नहीं किया गया, वक़ुतिल माअहु 18 रजुलन मा लहुम शबीहुन फिल अर्ज़, बल्कि उनके साथ 18 उनके जवानाने बनी हाशिम ऐसे थे कि जिनका कोई शबीह दुनिया में मौजूद ही नहीं था। अली अकबर जैसा कोई दूसरा अकबर लाओगे, जनाब कासिम जैसा दूसरा कासिम ला सकते हो, और मोहम्मद जैसे 2 और कम से जवान ला सकते हो, कोई अली असगर जैसा शिशमाह ला सकता। इनकी शहादत के वाला और कोई मौजूद नहीं था। उन्हें करबला की ज़मीन में शहीद किया गया है। और उसके बाद मेरे मौलाना शाह फरमाते हैं दोस्तों के साथ सुनिएगा और फिर मैं अपने उन्वान के साथ जोड़ भी जाऊंगा। मेरे मौलाना शाह फरमाते हैं कि यब्न शबीब इन सरका अन तकूना मअना फिल जन्नतिल उला फहज़ुल हुज़्नना वफ़रह लिफ़रहना। फरमाया ऐ फर्जंद शबीब, अगर तू ये चाहता है कि जन्नत में हमारे मकाम पर आ जा, हमारी जेवड़ी पर आ जा, हमारी जन्नत के अंदर आ जा, फहज़ुल हुज़्नना, तो हमारे गम में गमगीन हो जा, वफ़रह लिफ़रहना, और हमारी खुशियों में खुश। फिर आगे जी नशा फरमाते हैं, फरमाया कि अगर कोई शख्स एक पत्थर से भी मोहब्बत करता होगा, परवरदिगार उसी पत्थर के साथ उसे महसूस करेगा जो जिसके साथ मोहब्बत है। और ये कुरान करीम क्या है, सूरह बनी इसराइल की, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर शख्स को उसके रोल मॉडल के साथ उठाया।
جو جس سے محبت کرنے والا ہوگا، جو اس کا سرپرست ہوگا، جو اس کا پیشوا ہوگا، اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اب یہ دنیا والوں کی قسمت ہے کہ بنا میں موجود 3 پتھروں سے محبت کر کے مرے یا حجر اسود سے محبت کر کے مرے۔ 3 پتھر ہو یا 3 انسان ہو، اور حجر اسود ہو یا مولود کعبہ ہو، یہ قسمت کی بات ہے۔ جو جس سے محبت کر کے مرے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ کیا ہے اس کا نام ہے عظمت اہل بیت، افضلیت اہل بیت۔ افضلیت اہل بیت کے عنوان سے انشاءاللہ کی خدمت میں آرائش بیان کی کوشش کی جائے گی، اور اس موضوع کے لیے جس آیت کا سہارا لیا جا رہا ہے سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 32۔ سورہ فاطر 35 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کے وارث بنائے، ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے۔ اور اس ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کتاب سے مراد قرآن کریم۔ ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے ہیں، تو اتنا تو طے ہو گیا کہ صاحب کتاب نبی اکرم ہے، وارث کتاب کوئی اور ہے۔ اور اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وارث کتاب کون ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے ہیں۔ اور کسے بنایا؟ الذین اصطفینا من عبادنا۔ کمال کی آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے پروردگار شاہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں وارث بنایا ہے جنہیں ہم نے بندوں میں سے منتخب کر لیا۔ پوری ذمہ داری سے ترجمہ کی خدمت کر رہا ہوں، دوبارہ سنیے گا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا۔ مصطفیٰ کہا جاتا ہے چنے ہوئے کو، اور یہ عجیب امتزاج ہے کہ مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے چنے ہوئے کو، مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے چنے ہوئے کو، مجتبیٰ بھی کہا جاتا ہے چنے ہوئے کو۔ تو جس کو منتخب کر لیا ہے، جس کو چن لیا ہے، ہم نے انہیں وارث بنایا ہے۔ اتنا طے ہو گیا اس آیت سے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ انتخاب ہم کریں گے، تمہیں انتخاب نہیں کرنا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہے میرے ساتھ بات پہنچ رہی ہے کہ ہم نے اس کتاب کے وارث بنائے، اور کسے بنایا؟ الذین اصطفینا، جنہیں ہم نے منتخب کیا ہے من عبادنا، بندوں میں سے۔ اب یہ بندے کون ہیں؟ بندوں کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں تو بندوں کی تقسیم ہوتی ہے اخلاق کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، تمیز کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ایتھکس کے اعتبار سے، وہ دو ہی انداز ہیں، دو قسم بندی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یا لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں، یہی دو تقسیمات ہوتی ہیں۔ یا فلاں شخص اچھے کردار کا ہے، فلاں شخص برے کردار کا، یا فلاں شخص اچھے اخلاق کا ہے، فلاں شخص برے اخلاق کا۔ ہمارے یہی تو تقسیمات ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں۔ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، پاکستان سے باہر چلے جائیں، دنیا جہاں کے اندر یہی فارمولا ہے کہ یہ شخص یا اچھا ہے یا برا ہے، یا میں قرآن کی زبان میں کہہ دوں یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ یہی تو تقسیمات ہیں۔ کمال ہو گیا اس آیت کے اندر۔ اس آیت کے اندر پروردگار شاہ فرماتا ہے کہ ہمارے نزدیک لوگوں کی گروہ دو نہیں ہے، تین ہیں۔ کچھ جنتی ہیں، کچھ دوزخی ہیں،
آیت کے ترجمے کو میں لفظ ترجمہ کے ساتھ بیان کروں پوری ذمہ داری کے ساتھ. قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے بندوں کو کس طرح سے تقسیم کیا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ایک گروہ ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, یہ جہنمی ہے. اور یہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں, یہ ظلم کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں دوسروں پر ظلم کر رہا ہوں, دوسروں پر نہیں اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوں. تو ایک گروہ وہ ہے جو برے کردار کا, برے افراد کا ہے, یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں, ظالم لنفسہ. دوسرا گروہ کس کا ہے, وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, اور دوسرا گروہ وہ ہے جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں. یہ کسی پر ظلم نہیں کرتے, یہ اعتدال کے راستے پر ہے, یہ افراد و تفریح سے کام نہیں لیتے ہیں, یہ اچھے کردار کے مالک ہیں. پروردگار ہو گئی تقسیم, ایک وہ ہے جو افراد کرنے والے ہیں, دوسرے وہ ہے جو اعتدال کرنے والے ہیں. بات ختم ہو گئی. کہا نہیں, پوری آیت پڑھو. ایک تیسرا گروہ بھی ہے, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. تیسرا گروہ وہ ہے جو صرف نیکیاں نہیں کرتا ہے, نیکیوں میں سبقت اختیار کرتا ہے. اور ان کی یہ پرواز اور سبقت اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. معلوم ہو گیا کہ یہ صرف دنیا میں آنے کے بعد کسب نہیں کر رہے ہیں, بلکہ پروردگار نے وضعیت کیا ہے. یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں, یہ خدا کے عطا کردہ لوگ ہیں, یہ خدا کے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں پروردگار نے خاص توفیق کی ہے کہ نیکیوں میں سبقت اختیار کریں. اب ہر ایک کی نماز علی کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. نمازیں پڑھنے والے دنیا میں بہت ملیں گے, لیکن کوئی ایسی نماز بھی دکھاؤ کہ نماز اور آیت نازل ہوتا ہے. اور آیت اس طریقے سے نازل ہوئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تمہارا ولی اور سرپرست اللہ ہے, ایک اس کا رسول ہے, اور ایک وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات ادا کرتے ہیں. قرآن میں جا بجاتے ہیں حکم سنا ہوگا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو زکات ادا کرو. بہت سارے مقامات پر ایک ساتھ یہ حکم آیا ہے, نماز قائم کرو زکات ادا کرو. لیکن مجھے کوئی ایسا انسان بتا کہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہو اور زکات بھی دے رہا ہو. دنیا میں نماز پڑھنے والے بہت ہیں, لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو زکات نہیں دیتے, جب زکات دے رہے ہوتے ہیں تو نماز نہیں ہوتے. صرف تاریخ میں ایک واحد ولی ایسا ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے, زکات بھی دے رہا ہے. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو بہت سو کے دل میں تمنا ہوئی کہ کاش ہم بھی ایسی نماز پڑھیں کہ ہم بھی نماز بھی پڑھیں, زکات بھی ادا کریں. اور انہوں نے کوشش بھی کی. اچھا میں یہاں پر زکات سے بڑا بھی بتا دوں, کئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ واجب زکات تھی اور امیر المومنین نے خدا نہ خاصہ تک انجام نہیں دی تھی. لفظ زکات قرآن میں مستحب صدقے کے معنی میں آیا, بہت سے مقامات پر مستحب صدقے کے معنی میں آیا. تو یہ خیرات کی علیہ مطلق کی دونوں نماز میں انجام دی, اور اس کے بارے میں متفق ہیں مفسرین علماء کرام کہ مستحب صدقہ عید مرتضیٰ نے نماز کے عالم میں سائل کو دے دیا. اب مسلموں کے دل میں بھی تمنا ہوئی کہ ہم بھی ایسی نماز پڑھیں کہ نماز بھی ہو اور زکات بھی ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سائل کو کیسے لے کر آئے. خود نماز بھی تیار کی, خود سائل کو بھی تیار کیا. کہا جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہم سے ماننے کے لیے آ رہا ہوں, ہم سجدے میں تمہیں صدقہ دیں گے, ہمارے لیے بھی انشاءاللہ آیت نازل ہو جائے گی. رکوع والی آیت تو ہو گئی ہے, سجدے والی باقی ہے. سجدے میں بھی ایک آیت نازل ہو جائے گی. روایت کہتے ہیں, روایت نہیں کر رہا ہوں, کسے بیان کر رہا ہوں کہ کسی نے 40 نمازیں پڑھی, 40 مرتبہ سائل آتا رہا, سجدے سے صدقہ لے جاتا رہا, لیکن آیت ایک بھی نہ اتری. ایک سوال یہ ہے کہ مسئلہ کہاں پر ہوا ہے. انہوں نے بھی تو وہی
کیا ہے تو علی نے کیا ہے، تو پھر آئیے مرتضیٰ کی شان میں کیوں آیت آتی ہے، دوسروں کے لیے آیت کیوں نہیں آتی ہے؟ انہیں اب تک اندازہ نہیں ہوا ہے کہ خدا باہر سے دیکھ کر آیت نازل نہیں کرتا ہے، خدا اپنے اندر سے دیکھ کر آیت نازل کرتا ہے۔ وہ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے والے ہیں اور آیتوں کی لالچ میں صدقہ دینے والے ہیں، پروردگار ان کے لیے آیت نازل جو پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی خاطر صدقہ دیں، پروردگار ان کے لیے آیت نازل۔ اور ان کی نماز بھی ایسی ہے، ان کا روزہ بھی ایسا ہے۔ صاحب مرزا سرسبی نے جن کا انتقال ہوا ابھی سال، اور بہت بڑے بڑے علماء کرام اس سال سے جدا ہو گئے، پروردگار کبھی تمام کی مغفرت فرمائے اور تمام کو سرکار سید الشہداء کے ساتھ محفوظ فرمائے۔ تو انہوں نے اسی موقع کے لیے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، اگر آپ کی بیدار سماعت کو عرض کروں، کہتے ہیں کہ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ حیدر کی ہمسری میں، آپ ہمسری کے بجائے دشمنی بھی کہہ سکتے ہیں، حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ پروردگار اندر سے دیکھتا ہے، اس نے کتنے خلوص کے ساتھ یہ عمل کیا ہے۔ اسی لیے سورہ دہر میں آیت آئی ہے تو اس شان کے ساتھ آئی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اے سائلو، ہم نے تمہیں کھلایا ہے لیکن نہ ہم تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں، نہ ہم کسی سے کوئی جزا چاہتے ہیں، ہم نے کھلایا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلایا۔ یہ اور ہے، یہ نیکیوں میں سبقت اختیار کرنے والے، اور جو سبقت اختیار کرنے والا ہو اسی کو اولا کہا جاتا ہے، اور جو اولا ہو اسی غدیر میں ہی مولا کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جاری و ساری رہے، پروردگار آپ کی شاد آباد رکھے۔ میرا واقعی دل نہیں تھا کہ میں اتنی مختصر مجلس پڑھوں، لیکن مجبوری ہے کہ آگے ہمیں ایک اور عشرے کے لیے جانا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور عشرہ ہے، اس لیے سارے ترتیب منظم ہو جائے گی اگر ہمیں گانے کی وجہ سے۔ انشاءاللہ ہم اسی پر ہی اپنے بات کو روک رہے ہیں، اور انشاءاللہ ذہنوں میں رہے گی بات کہ ہم اولا کے ماننے والے ہیں، لولا کے ماننے والے نہیں۔ چاہے وہ لولا کہنے والا پہلے کے زمانے کا ہو یا بعد کے زمانے کا ہو، چاہے کسی نے علی کے زمانے میں ہی کہا ہو کہ لولا علی لہلکا، اور چاہے کسی نے امام صادق کے زمانے میں کہا ہو لولا السنتان لہلکت نعمان، اگر 2 سال شاگردی امام صادق میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہوتا۔ اہل بیت پر مانتا ہماری جاری رہے گی، اور دنیا جہاں میں یہ شور ہے کہ جو افضل ہو اسی کو وہ عہدہ دیا جائے، جو میرٹ پر پورا اترتا ہو اس کی تقرری کی جائے، بورڈ اس کو دیا جائے جو میرٹ پر اترتا ہو، ٹکٹ اس کو دیا جائے کہ جو میرٹ پر پورا اترتا ہو، منصب عہدہ اس کو دیا جائے جو میرٹ پر اترتا ہو۔ ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اسی کو عہدہ دیا جائے جو میرٹ پر پورا اترتا ہو۔ تو انشاءاللہ اس افضلیت کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر بیدار ذہن اور بیدار سماعتیں انشاءاللہ خود ہی فیصلہ کریں گی۔ افضل ہوتا ہے کوئی حق رکھتا ہے
کہ وہ لوگوں کی ہدایت ہے. قرآن کی بہت سی آیات میرے ذہن میں آ رہی ہے لیکن میں توقف کرنے کو مجبور ہوں کہ میرے پاس دامن وقت گنجائش نہیں. بس عزیزوں آج ہماری محرم کی پہلی تاریخ ہے. محرم کا آغاز ہو گیا. کاروان حسینی بس ابھی کربلا کے نزدیک پہنچا. 28 رجب کو یہ کارواں مدینے سے نکلا. 28 رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آیا, رمضان کا مہینہ آیا, شوال, ذیقعدہ, ذوالحج, آخر تقریباً کم از کم 5 مہینوں تک سادات رسول سفر میں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اس جملے کو کتنا محسوس کیا لیکن میں اس جملے کو محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے بھی ایران کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر سفر کر کے انسان آتا ہے تو اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے, اسے مناسب جگہ کی ضرورت ہوتی ہے, مناسب بستر کی ضرورت ہوتی ہے, مناسب آب و طعام کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہائے حسین, اور حسین تو پھر بھی امام ہیں, اور امام حسین تو پھر بھی صابر ہیں, اور پھر بھی ایک عمر گزار چکے ہیں. سلام ہو 4 سالہ سکینہ. 5 مہینوں سے سفر میں, اور ابھی تو سفر کا آغاز ہوا ہے. اس 4 سالہ بچی کو کتنا اور سفر کرنا ہے. بس 28 رجب کی تاریخ آئی اور مولا عباس کی کاندھے پر مولا حسین نے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہوگا عباس اب مدینہ حسین کے رہنے کے قابل نہیں تھا. مدینہ اہل بیت چھوڑ کر جائے یہ واقعہ قیامت کا منظر ہے. اور یہ پہلا موقع تھا جب مولا حسین کو اس طریقے سے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. زیارت الہیہ میں ہمارے آپ کے وقت کے امام, زمانے کے امام شاہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو میرا اس مظلوم امام پر کہ جسے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. مولا حسین سب سے پہلی مثال ہے کہ انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. اس کے بعد امام کاظم کو بھی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. بغداد میں کاظم ان کا مزار بنا. پھر امام رضا کو بھی مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. خراسان میں ان کی برکت بنی. پھر امام تقی کو بھی مدینہ چھوڑنے میں مجبور کیا گیا. کاظم ان کا روزہ بنا. پھر امام علی نقی کو بھی روزہ چھوڑنے پر, مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. اور عسکری سامرہ میں جا کے ان کی لہر بنی ہے. یہاں تک کہ امام حسن عسکری کو بھی مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور وہ بھی سامرہ میں جا کر مجبور. لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا شیعہ بیدار ہوتے گئے, اور جب دیکھتے تھے کہ اب کوئی ظالم حکمران ہمارے امام کو مدینے سے نکالنے والا ہے تو کھڑے ہو جاتے تھے, استقامت کرتے تھے کہ ہم اپنے امام کو مدینے سے جانے نہیں دیں گے, کیونکہ ہم نے حسین کا انجام بھی دیکھا, ہم نے امام کاظم کا انجام بھی دیکھا, ہم نے امام رضا کا انجام بھی دیکھا. اور یہ امام ہادی کا زمانہ تھا جب شیعوں نے آواز بلند کی کردار تک کہ ہم امام ہادی کو جانتے ہیں. بس یہ سب سے پہلی مثال ہے حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. مولا اگر آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو اپنے ساتھ غازی عباس کو لے جائیے, اپنے ساتھ شہزادے علی اکبر کو لے جائیے, اپنے ساتھ اور محمد کو لے جائیے, اپنے ساتھ قاسم کو لے جائیے. کیا وجہ ہے کہ اپنے ساتھ زہرا کی بیٹیوں کو بھی میرے مولا کی آواز آئی تو اب تک مقصد کربلا نہیں سمجھا. ہم نے کربلا کے جہاد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک جہاد مجھے کرنا ہے, دوسرا جہاد شریعت الحسین زینب کو. شہزادیاں بھی ساتھ ہیں, مقدرات عصمت ساتھ ہیں. بس عزیزو میں منزل مسائل کو بہت مختصر کر رہا ہوں, میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں. یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم کے طرح عجیب چیزیں گویاں ہو رہی ہیں اور عجیب شور و غل کی آوازیں بلند ہیں. میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آہو بکا کی آواز آ رہی ہے اور کچھ بیویاں بیت الشرف سے نکلتی ہے اور ہماری بھی سماعت. اب میں حضرت یہ کہتا ہے روایات کے اندر کچھ جملے موجود ہیں لیکن آپ سمجھ گئے کہ جب مادر علی اکبر آئی ہوگی تو خود علی اکبر نے 2 ظاہر ہو کر ان کا استقبال کیا ہوگا اور انہیں ہماری پر سوار کروایا ہوگا. حضرت علی اکبر تو
محبوب نے اپنی مادر گرامی کو سوار کروا دیا. حضرت قاسم آگے بڑھے, انہوں نے اپنی مادر گرامی کو سوار کروا دیا. حضرت ابوالفضل عباس آگے بڑھے, اپنی خالد گرامی کو انہوں نے بھی سوار کروا دیا. اور اب روایت کا جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ ایک وقت کے راوی نے دیکھا کہ جہاں مولا حسین تشریف فرما تھے اب وہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے, دوسری طرف سے جوانا میرے ہاشم پہ کھڑے ہوئے, حضرت عباس ساتھ ہے, حضرت اکبر ساتھ ہے, اور اب ایک مخبرہ پاکیزہ بیوی بیت الشہر سے باہر تشریف لائے. نہیں معلوم کہ حسین نے کیسے ہاتھوں کو دے کر سہارا دیا ہوگا اور پھر ہماری میں سوار کروا دیا. اداکار خدا کے قسم میں مدینے سے سفر بیان کر رہا ہوں, کربلا کا سفر بیان نہیں کر رہا, لیکن آپ سمجھ گئے آج مدینہ ہے تو حسین سہارا دینے والے ہیں, غازی عباس سہارا دینے والے ہیں, علی اکبر سہارا دینے والے ہیں. جب 10 محرم کی تاریخ آ جائے گی, شہدائے کربلا کے لاشیں زمین کربلا پر ہوں گے, اور پھر وقت آئے گا کہ بیویوں کو ہماریوں میں سوار کروایا جائے گا. کون سوار کروانے والا ہوگا؟ روایت بھی کہتی ہے کہ